بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جماعت دہم اردو کے حوالہ سے آج ہم سبق چغل خور کی مشقیں دیکھیں گے، اور پچھلے لیکچر میں نے آپ کو مکمل سبق کی بلند خوانی کروائی تھی۔ آپ نے یقیناً یہ سبق جو ہے بعد میں دہرایا ہوگا، اور وہ جو الفاظ لکھے ہوئے تھے جن کے معانی آپ نے یاد کرنا تھے وہ بھی یقیناً انڈرلائن کر لیے ہوں گے یا ان کو یاد کر لیا ہوگا۔ تو بلند خوانی کے بعد جو ہے ہمیں سبق کا خلاصہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب بلند خوانی جو ہے وہ اچھی طرح کی ہوگی، بغور الفاظ کو دیکھا ہوگا اور ہر پیراگراف کی معلومات آپ کے پاس ہوں گی، اور سبق کے تمام اہم نکات آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ سبق میں کیا ہوا تھا، فلاں کریکٹر نے کیا کہا، کیا کیا، اور کس طرح سبق آغاز سے لے کر انجام تک پہنچا، اور آخر میں سبق کے اختتام پر کہانی کا یا سبق کا انجام کیا ہوا۔ تو بلند خوانی کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے کہ کسی خلاصہ یا ہیلپ بک پڑھنے سے پہلے جب تک آپ کو اصل سبق کا نہیں پتہ ہوگا تو خلاصہ جات اور امدادی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ کام نہیں آتی۔ تو سبق کی بلند خوانی کرنے پر ہی سبق کے تمام مشقی کام کا انحصار ہوتا ہے، اور یہ میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں کہ جس سبق کی آپ نے بلند خوانی نہیں کی ہوگی اس کا خلاصہ لکھنا، اس کے سوالوں کے جواب دینا، اس کے مشقی کام کو حل کرنا یا اس کے کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات دینا مشکل ہوتا ہے۔ تو بلند خوانی جو ہے وہ اگر آپ نے چغل خور سبق کی نہیں کی کسی بچے نے یا رہ گئی ہے، حالانکہ کل اتوار تھا تو آپ لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو پورا کر لیتے۔ بہرحال اگر یہ منڈے کو آپ نے لیکچر لیا ہے تو آج اس کی جو ہے بلند خوانی کر لیں اور اچھے طریقے سے اس کے ہر نکات کو، ہر اہم نقطے کو ذہن نشین کر لیں۔ اور میں نے آپ کو لیکچر کے آخر میں 15 MCQs یا کثیر الانتخابی سوالات بنانے کو بھی کہا تھا۔ تو کثیر الانتخابی سوالات بڑی تیزی سے بن سکتے ہیں اگر آپ نے بلند خوانی مکمل اچھے طریقے سے کی ہو۔ بہرحال ہم نے اس سبق میں دیکھا کہ چغل خور جس کی عادت تھی چغلی کھانا، اور وہ اپنی اس بری عادت کی وجہ سے اپنا اعتبار کھو بیٹھا اور معاشرے میں اپنی عزت گنوا بیٹھا۔ تو اس کہانی کے پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم میں یہ عادت پائی جاتی ہے تو ہمیں اس عادت سے بچنا چاہیے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ چغلی کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے کسی دوست کو ناپسند کرتے ہیں اور کسی دوسرے دوست سے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے وہ دوست جو ہے آپ کے ناپسندیدہ دوست کے بارے میں غصے میں آ جاتا ہے یا اس کے خلاف نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور ایک لڑائی اور جھگڑے کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے اگر اس طرح کی بات ایک دوست کی دوسرے دوست سے کی جس کی وجہ سے ان دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا یا ایک نفرت پیدا ہو گئی تو اس کو ہم چغلی کہیں گے۔ لہذا یہ ایک بری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے فساد پھیلانے والوں کو ویسے بھی پسند نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں پسند نہیں کرتا جو فساد پھیلانے والے لوگ ہیں۔
تو اس لیے اللہ کا بھی حکم ہے کہ فساد زمین میں یا اپنے ارد گرد جو ہے فساد مت پیدا کرو۔ لہذا چغل خور کا ایک بنیادی مقصد یا اس کی دلی خوشی یہی ہوتی ہے کہ دو پارٹیاں یا دو گروہ یا دو افراد آپس میں لڑ پڑیں، گتھم گتھا ہو جائیں۔ اس لیے وہ کوئی ایسی من گھڑت اور چبھتی ہوئی بات کرتا ہے کہ جس سے ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سبق ہے، اس سبق کی مشقیں جو ہیں وہ کیسے کرنی ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ مشق نمبر 1 تا 5 لکھا ہوا ہے، تو ہم نے باقی جو 2 مشقیں ہیں اس کی وہ ہم اگلے لیکچر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو 5 مشقوں میں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ اگر کتاب کا صفحہ نمبر 75 کھولیں گے تو سب سے پہلی مشق ہے سوالوں کے جواب۔ تو سوال جواب جو ہیں وہ امتحانی نقطہ نظر سے بڑے اہم ہیں، کیونکہ 10 نمبر کا آپ سوال ہوتا ہے، پیپر میں سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں ہر سبق کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینے چاہیے۔ ان کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے بلند خوانی ہر سبق کی اچھی طرح کی ہوئی ہے تو سوالوں کے جواب آپ اپنے الفاظ میں بھی اچھی طرح بنا کر دے سکتے ہیں۔ جواب دیتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا سوال ہو اتنا جواب دینا چاہیے۔ اگر کسی سوال کا جواب 2-4 لائنوں کا بنتا ہے تو اس کو پورا تسلی بخش جواب لکھنا چاہیے۔ اگر صرف 1 لائن پر بنتا ہے یا مختصر بنتا ہے تو پھر مختصر جواب دینا چاہیے۔ بہرحال جواب پورا مکمل اور تسلی بخش ہونا چاہیے۔ سوال جواب میں 4 سوال ہیں۔ پہلے سوال الف، ب، ج اور ذ۔ تو کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا؟ تو یہ ہم جانتے ہیں کہ کسان نے 2 شرائط جو چغل خور نے پیش کی تھیں، چغل خور کو 2 شرائط پر کسان نے ملازمت پر رکھا۔ نمبر 1 روٹی کپڑا دینے کی شرط، اور نمبر 2 6 مہینے کے بعد کسان کی 1 بار چغلی کھانے کی اجازت۔ اس طرح یہ 2 شرائط تھیں جس پر کسان نے چغل خور کو ملازمت پر رکھا۔ دوسرا سوال ہے چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟ چغل خور نے کسان کی بیوی کو یہ کہہ کر بدگمان کیا کہ آپ کا شوہر، تمہارا شوہر کوڑھی ہو گیا ہے اور اس نے تم سے یہ بات چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ نمبر 3 سوال ہے ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ تو ہر چغل خور یہ بات ماننے سے انکار کرتا ہے کہ وہ چغل خور ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو چغل خور کہلوانا پسند نہیں کرتا اور اس بات سے ہمیشہ انکاری رہتا ہے۔ چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑتا ہے؟ چوتھا سوال کا جواب یہ ہے کہ چغل خور کو اپنی بری عادت کی وجہ سے بہت سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، یعنی یہ کہ معاشرے میں اس کا اعتبار کھو جاتا ہے، یعنی لوگ اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں وہ ناپسندیدہ ہو جاتا ہے، یعنی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے اور اس پر اعتبار کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 جو کہ ایک سوال ہی ہے لیکن یہ الگ سے مشق نمبر 2 میں دیا گیا ہے، لوک کہانی کی مختصر تعریف کریں۔ تو یہ آپ کے سامنے لوک کہانی کی مختصر تعریف کیجیے۔ یہ اس کا جواب لکھا ہوا ہے کہ ایسی کہانی جو سینہ بہ سینہ اور نسل در نسل منتقل ہوتی ہے اور اس کہانی کا مقصد معاشرے میں ایثار، اخوت اور بہادری جیسی عظیم صفات کو پروان چڑھانا ہوتا ہے تاکہ نسلوں کی کردار سازی ہو سکے۔
تو یہ جو جواب ہے یہ لوک کہانی کی تعریف، ڈیفینیشن ہے کہ لوک کہانی کیا ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہاں لکھ دی ہے، یہاں سے آپ دیکھ لیں گے لوک کہانی کی تعریف کیا ہے۔ مشق نمبر 3 میں ہے جی کثیر الانتخابی سوالوں کے جوابات یا ان پر نشان لگانا یعنی MCQs۔ تو اس میں دیکھیں سبق چغل خور مصنف کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو بلند خوانی کے آخر میں آپ نے ماخوذ یعنی کتاب کا نام دیکھا ہوگا، اور وہ ہے پنجابی لوک داستانیں، پنجابی لوک داستانیں، پنجاب کی لوک کہانیاں نہیں ہیں، پنجابی لوک داستانیں۔ بے جز چغل خور کہاں رہتا تھا؟ چغل خور گاؤں میں رہتا تھا۔ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چغل خور کہاں پہنچا؟ تو یہ بھی جواب ہے کہ دوسرے گاؤں۔ اسی طرح چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ یہ بھی آپ نے جان لیا ہوگا، کھیتی باڑی کا۔ چغل خور نے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ کے بجائے کیا رعایت مانگی؟ تو وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی۔ چغل خور نے کیا بتایا کہ کوڑھی کا جسم ہو جاتا ہے؟ نمکین۔ چغل خور اس لیے نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے کہ یعنی چغل خور اپنے آپ کو چغل خور نہیں مانتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اسے ملازمت نہیں ملتی، وہ اسے جھوٹ سمجھتا ہے، کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے، اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ تو یہ بھی سبق کے آخر میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ وہ کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے کہ وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے اور پھر آ کر اپنی بے عزتی کا بدلہ لیں گے۔ چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ مشق نمبر 4 دیکھیں گے، اس میں چغل خور کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط کی نشاندہی کرنے کو کہا گیا ہے، یعنی سبق میں جو آپ نے بلند خوانی کی ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان بیانات کو غلط یا درست قرار دینا ہے آپ نے۔ چغل خور کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا، اس کو درست پر نشان لگائیں۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ کسان کا جسم نمکین ہو گیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، درست۔ چغل خور نے کسان سے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، یہ بھی درست۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی چغلی کو جھوٹ جانا، یہ غلط ہے، کیونکہ اگر وہ جھوٹ جانتے تو پھر اس کی باتوں میں نہ آتے، لہذا یہ بیان غلط ہے۔ جب چغل خور کی اصلیت کھل گئی تو سب اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، یہ بھی درست ہے۔ تو اس میں دال جز جو ہے وہ غلط ہے، باقی تمام درست ہیں۔ اسی طرح سبق مشق نمبر 5 جو کہ آج کی آخری مشق ہے، اس میں خالی جگہ دی گئی ہے اور آگے آپشنز دیے گئے ہیں، تو آپ نے درست جواب کو خالی جگہ میں لکھ لینا ہے یا اس پر نشان لگا لینا ہے۔ چغلی کھانا چغل خور کی عادت ہوتی ہے۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ وہ کوڑھی ہو گیا ہے۔ چغل خور نے کسان سے 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی۔ چغل خور کو چغل خور کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ چغل خور کی چغل خوری کا نتیجہ سرپھٹول یا قتل و غارت۔ سرپھٹول اس کی زیادہ موضوع ہے۔ چغل خور کی چغل خوری کا نتیجہ سرپھٹول کی صورت میں نکلتا ہے، یعنی لوگ زخمی ہوتے ہیں، سر پھٹ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ مشق نمبر 1 سے 5 تک جو ہے وہ آج ہم نے کی ہے۔ مشق نمبر 6 یعنی اس سبق کا جو خلاصہ ہے، اور پھر جملہ معترضہ کے بارے میں، اور مشق نمبر 5 محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا، یہ ہم کل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ ایک آپ جو ابھی ہم نے مشق نمبر 4 کی ہے اس کا بے جز جو ہے اس کو اگر ہم
مشق نمبر 5 کے بے جز سے ملا کے دیکھیں گے تو اس میں ایک تھوڑی سی غلط فہمی آپ کو ہو سکتی ہے کہ چغل خور نے کسان، مشق نمبر 4 کا بے جز دیکھیں گے، بے بیان، چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ کسان کا جسم نمکین ہو گیا ہے، تو یہ اس نے بعد میں بتایا تھا، اصل میں یہ بتایا تھا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بیان غلط بنتا ہے، تو اس کو بھی آپ غلط کر دیں، جبکہ میں نے پہلے اس کو درست کہا تھا۔ تو مشق نمبر 4 میں بے اور دال جو ہیں یہ ان کو آپ غلط تصور کریں گے، غلط نشان لگائیں گے غلط پر، اور الف، جیم اور ہے جو ہیں یہ بیانات درست ہیں، یعنی بے بیان جو ہے یہ غلط ہے، اس کو غلط پر نشان لگائیں گے۔ تو اس طرح مشق نمبر 1 سے 5 میں ہم نے سوال جواب، کثیر الانتخابی سوالات اور پھر خالی جگہ اور غلط درست کی نشاندہی، یہ 5 مشقیں ہم نے آج کی ہیں۔ تو مشق نمبر 6 اور 7 اور جملہ معترضہ کو کل کریں گے۔ اب تھوڑی سی بات یہ کرنی ہے آپ سے کہ سبق کے ساتھ ساتھ، پڑھانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ سبق کے نوٹس تیار کرتے رہیں، اسباق کے نوٹس، یعنی یہ آپ 7واں سبق پڑھ رہے ہیں حصہ نثر کا، تو ہر سبق کا آپ کے پاس خلاصہ، اس کے سوال جواب، اور ہر سبق کے کم از کم 20 MCQs جو ہیں وہ ایک نوٹس کی شکل میں آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ تو یہ کاوش اگر آپ نے ساتھ ساتھ کی ہوئی ہے اور آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں نوٹس بنائے تو یہ آج سے بھی آپ کام شروع کر سکتے ہیں۔ اگر ایک سبق کا کام 1-2 دن میں کریں تو چند دنوں میں آپ یہ تمام اسباق کور کر سکتے ہیں۔ تو امتحانی نقطہ نظر سے ہر سبق کا خلاصہ اہم ہے، اس کے سوال جواب اہم ہیں، اور اس کے مصنف سمیت پورے سبق میں سے آپ کم از کم 20 کثیر الانتخابی سوالات لکھیں اور ان کے جوابات، درست آپشن جو ہیں وہ بھی آپ بنائیں۔ تو یہ ہر بچے اور بچی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نوٹس ساتھ ساتھ بناتا رہے، کیونکہ پھر جیسے ہی اسکول کھلیں گے تو یہ آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ ابھی آپ لوگوں کے پاس بہت وقت ہے، ٹائم بھی ہے، اور آپ لوگ گھر بیٹھے جو ہیں وہ آرام سے یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک نصیحت بھی ہے کہ اگر آپ یہ نوٹس ساتھ ساتھ بناتے رہیں گے تو آپ کے لیے سبقوں کی یکدم تیاری کرنا امتحان کے قریب پہنچ کر وہ بہت آسان ہو جائے گا، اور آپ کا جو بوجھ ہے وہ بالکل ہلکا ہو جائے گا۔ تو اگلے لیکچر میں ہم سبق چغل خور کی جو باقی مشقیں ہیں وہ دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے جو ہے وہ آپ ایک گزارش یہ ہے کہ آپ کل جو ہے ایک ڈبل شیٹ لے کر رکھیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر پھر آپ خلاصہ جیسے آپ کو بتایا جائے گا اس کی پریکٹس کریں گے، اور جملہ معترضہ کی معلومات جو ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں گی۔ تو آپ خلاصہ لکھنے کے لیے ایک ڈبل شیٹ جو ہے وہ اپنے پاس لے کر رکھیں، یا اگر آپ پہلے سے خلاصہ لکھ لیں گے اور پھر جو میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ جب میچنگ کریں گے، موازنہ کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا خلاصہ ٹھیک ہے یا غلط ہے یا دوبارہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔